ہماری دنیا میں ہونے والی 4 ایسی سٹرینج ڈسکوریز جنہوں نے پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج کریٹ کیا اور ان کی اصلیت کوئی نہیں جانتا تھا، جیسے کہ برمودا ٹرائنگل کی مسٹری ہو یا پھر مریخ پر ڈسکور ہونے والے انسانی چہرے کے ریمینز جو یہ شو کر رہے تھے کہ مارس پر بھی زندگی موجود ہے۔ ڈسکس کرتے ہیں 4 ایسے ہی سٹرینج ڈسکوریز جو شروع میں تو کافی الجھی ہوئی تھیں، لیکن اب آرکیولوجسٹ اور سائنٹسٹ ان کو سولو کر چکے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں 4 ایسی سٹرینج ڈسکوریز جو شاید اب کسی نہ کسی حد تک سولو ہو چکی ہیں۔ تو چلیں یار بنا ٹائم ویسٹ کیے ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ 20 اگست 1975 کو ناسا کی طرف سے مارس پر ایلین لائف اور ریسرچ کے مقاصد سے وائکنگ 1 کے نام سے ایک اسپیس مشن لانچ کیا جاتا ہے۔ 19 جون 1976 کو وائکنگ 1 کامیابی سے مارس کے آربٹ میں داخل ہو جاتا ہے اور 20 جولائی 1976 کو وائکنگ 1 کامیابی کے ساتھ مارس کی سرفیس پر لینڈ کر لیتا ہے۔ بیسیکلی اس دوران جب وائکنگ 1 مارس کے گرد گھوم پھر کر وائکنگ 2 کے لینڈ کے لیے ایک بہتر جگہ کی تلاش میں تھا، تبھی اس پر لگے کیمراز کی مدد سے ایک تصویر کیپچر ہوتی ہے جس میں مارس کی سطح پر پڑے ہوئے پتھروں کے ساتھ انسانی چہرے کے سائز اور شیپ کی کوئی چیز واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اس چیز نے ماہرین کو ایک دم ہلا کر رکھ دیا اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مارس پر ایلینز بھی موجود ہیں، جبکہ وہیں کچھ ایسے بھی تھے جو اس بات سے انکاری تھے کہ یونیورس میں ایلینز موجود ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا خیال تھا کہ یونیورس میں ایلینز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے مارس پر ڈسکور ہونے والے انسانی سائز اور شیپ کے اسٹرکچر کو مزید ایکسپلور کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بہت زیادہ ریسرچ کے بعد اس معاملے سے پردہ اٹھ گیا اور اس مسٹری کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، یعنی ماہرین اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ اسٹرکچر وائکنگ 1 کی لائٹس اور شیڈوز کی وجہ سے بنا، یعنی نیچے پڑے پتھروں پر جب لائٹس اور شیڈوز پڑے تو قدرتی طور پر انسانی چہرے کے سائز اور شیپ کا ایک اسٹرکچر دیکھنے کو ملا، اور اس طرح یہ بات کنفرم ہو گئی کہ مارس پر ایلینز یا کوئی دوسری مخلوق آباد نہیں۔ نمبر 3، مسٹری آف برمودا ٹرائنگل۔ اس نام سے شاید آپ پہلے سے ہی واقف ہوں گے۔ اٹلانٹک اوشن کے شمالی علاقے میں موجود یہ علاقہ جو کہ 500 اسکوائر مائلز کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے، اس کو برمودا ٹرائنگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ خطرناک علاقہ ہے جس سے گزرتے ہوئے نہ صرف بڑے بڑے سمندری جہاز بلکہ اس علاقے کے اوپر سے گزرنے والے ہوائی جہاز بھی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب تک تقریباً 50 بحری جہاز اور 20 ایئر کرافٹس اس علاقے سے گزرتے ہوئے گر کر تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ علاقہ بھی کافی حد تک پوری دنیا کے لیے پریشانی کا باعث بنا رہا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں ایلینز موجود ہیں جو یہاں سے گزرنے والی کسی بھی چیز کو تباہ کر دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ یہاں پر جنات موجود ہو سکتے ہیں جو یہاں پر آنے والی چیزوں کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن اس معاملے پر جو سب سے مقبول تھیوری سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ پر سمندر کی تہہ میں میتھین گیس کافی مقدار میں موجود ہے۔ یہ میتھین گیس جب سمندر کے بہت زیادہ پریشر کا سامنا کرتی ہے تو بڑے پیمانے پر دھماکے اور سمندری طوفان آتے ہیں جو یہاں سے گزرنے والی تمام چیزوں کے لیے حادثے کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 2، ہو اسکیلڈ ماؤنٹ ایورسٹ فرسٹ۔ نیپال اور چائنا کے بارڈر پر موجود دنیا کی سب سے اونچی پہاڑی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ ہے، جس کی بلندی تقریباً 8849 میٹر ہے اور اس کا ایوریج ٹمپریچر تقریباً -33 ڈگری سے -36 ڈگری رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس پہاڑی کے ٹاپ پر جانا دنیا کے چند مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ آج کے اس جدید دور میں تو بہت سے لوگوں نے اس کو پار کر لیا ہے، لیکن اگر 70-75 سال پیچھے چلے جائیں تو جس کسی نے بھی اس وقت اس کے ٹاپ پر جانے کی کوشش کی یا تو وہ ناکام لوٹے یا پھر واپس ہی نہیں آ سکے۔ خیر، اس کے بارے میں ایک بڑی کنفیوژن یہ ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر جانے والا سب سے پہلا انسان کون تھا۔ اس سوال کا کامن جواب تو یہ ہے کہ 1953 میں ایڈمنڈ ہیلری اور تینزن نورگے نے سب سے پہلے ماؤنٹ ایورسٹ کے ٹاپ پر جانے کا ریکارڈ قائم کیا۔ لیکن اس بارے میں ایک حیران کن کہانی اور بھی ہے۔ اس سے پہلے یعنی سال 1924 میں برٹش ماؤنٹینر اینڈریو آئرون اور جارج میلری ماؤنٹ ایورسٹ کی ٹاپ پر جانے کی کوشش میں مارے گئے تھے۔ سال 1999 میں جارج میلری کی لاش ماؤنٹ ایورسٹ کی ٹاپ سے صرف 600 میٹر نیچے ملی، یعنی جب وہ منزل کے صرف 600 میٹر دور تھا تبھی اس کی موت واقع ہو گئی، جبکہ اس کے ساتھی آئرون کی لاش آج تک نہیں مل سکی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید آئرون نے سال 1924 میں ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پار کر لی ہو اور یہ پار کرنے کے بعد وہ مارا گیا ہو۔ نمبر 1، مسٹری آف ڈیتھ ویلی۔ سولوڈ مسٹریز کی بات ہو رہی ہو اور امریکہ میں موجود ڈیتھ ویلی کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ امریکہ کے شہر کیلیفورنیا میں موجود یہ وادی ڈیتھ ویلی کے نام سے مشہور ہے۔ اس وادی میں بھی بے شمار مسٹریز چھپی پڑی ہیں، لیکن سب سے جو قابل ذکر ہے وہ ہے اس میں خود بخود حرکت کرتے ہوئے پتھر۔ اس وادی میں موجود بڑے بڑے سائز کے پتھر بھی خود بخود حرکت کرتے رہتے ہیں، اور یہ پتھر تھوڑا بہت نہیں بلکہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی طے کر لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ پتھر 300 سے 400 کلو تک وزنی ہیں، یعنی یہ ہوا اور طوفان کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کرتے، بلکہ اس کے پیچھے ایک اور راز ہے۔ کئی سالوں تک سائنسدان اور ریسرچرز اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔
اب جا کر اس کی ممکنہ حقیقت واضح ہوئی۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں ہوا، پانی اور برف کا ایک پرفیکٹ بیلنس دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس پرفیکٹ بیلنس کی وجہ سے ان پتھروں کے نیچے مٹی کی ایک تہہ بن جاتی ہے جو پتھروں کی سلپنگ کا باعث بنتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ پتھر سلپ کرتے کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر بھی کریں گے۔